بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے فلسفہ تخلیق کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے یہ تخلیق کی اللہ ہے، اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے ضمن میں، روایت کی شرائط، ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجے اہم ہے اس سے کہ اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات سب نے اس سے تسلیم کیا، کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو سنن ایک مرتبہ بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اتری اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں دو اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی، موضوع وضع کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرف تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کوئی شے حلال یا حرام اس حدیث کی روح سے ہو جائے۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سند پوری نہیں مل رہی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کو دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا، آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو، آپ جیت نہیں سکتے۔ تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے معاذ اللہ، وہ ضعیف ہے۔ اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں بنے گا۔ باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں علم کے، حکمت کے، تو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ، اور حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے، جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کی اللہ نے۔ تو حدیث کیا ہے قدسی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تو تھا، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، اس کا کوئی ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، کنز خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔ فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے کچھ جو پہچاننے والے تو ہوں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہو گئے، ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا، کائنات کو انسان دیکھتا ہے تبھی تو عظمت منکشف ہوتی ہے اللہ کی، اس کی قدرت خلاقی دیکھیے، اس کی حکمت کا کمال دیکھیے۔ جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا، اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ، دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے، پھر دیکھو پھر دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، تمہیں کہیں کوئی خلا نظر نہیں آئے۔ اتنی کامل تخلیق، تو اگر کامل تخلیق ہے تو کامل تو اللہ کی ذات ہوئی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا، وہ ہے آدم۔ اسی لیے تخلیق کا کمال، نقطہ عروج، کلائمیکس آدم۔
انسان، اس کو عقل دی، اپنی عقل سے دیکھو، پہچانو۔ یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال، اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں، بس سیدھی سی بات۔ یہ حدیث قدسی کہ کن تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت۔ ہاں، اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس کی نہیں ہے۔ ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن مجید ہیں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں نے گنوا دیے آپ کو۔ پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں، بدن نہیں تھے، وہ پہلی زندگی تھی ہماری۔ پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے، تو پھر وہ آدم کی روح پھونکی گئی، یہ دوسرا دور آ گیا۔ اب آدم ہے، روح آدم جمع جس میں آدم، پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے زندہ۔ تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیال میں؟ یہ 50 60 70 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے البتہ۔ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی۔ یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے، کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعور ہی نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا، اب تو وہ میموری ہی ختم ہو گئی۔ لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے، 40 50 سال بس کریں گے میکسیمم۔ نہیں، انسانی زندگی یہ نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہردم جواں ہے زندگی۔ اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر، اس غزل کے اندر ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، تسلیم جان کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میری زندگی چاہے میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں، ہے کبھی جان، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے اس جیسی قوم کو زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ تسلیم جان دے دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کائنات، ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے، قلزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں، بس ہماری حیثیت اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ۔ پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی، پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے، پھر موت آ جائے گی۔ ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی ہے، اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی زندگی۔ 5 ادوار پھر میں گنوا رہا ہوں آپ کو۔ اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان۔ اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بلا یبلو،
اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا، آزمانا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے۔ کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ باغ ہو رہا ہے، تو اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ ساری چیزیں زندگی۔ اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو۔ امریکہ میں جا کے دیکھیے، آدمی مبہوت ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو، اس کی آزمائش اور نمائش بنا دیا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں۔